الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل میں سچائی، محبت اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک جذباتی اور روحانی سفر بھی ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے حج کا رکن اس لیے بہت اہم ہے کیوں نہ کہ یہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کی رضا کی کوشش پیدا کرتا ہے۔ حج کا سفر ایک مسلمان کے لیے ایمان میں نیا جوش پیدا کرتا ہے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی انداز، ترجیحات، معاملات بھی بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ جہاں ایک طرف انسان نے ٹیکنالوجی، معاشی ترقی اور سائنسی ایجادات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے، وہیں دوسری طرف اخلاقی، روحانی اور مذہبی اقدار میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ مسلم معاشرہ بھی اس تبدیلی سے الگ نہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط اور متوازن رکھنا ایک چیلنج ہے۔ اسلام نے انسان کو ایک ایسے طرز زندگی کی ہدایت دی ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا حصول ممکن ہے۔ اسلام میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا کے حصول کے لیے محنت کرنا ہے، لیکن جدید دنیا میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ مختلف ثقافتوں، جدید ٹیکنالوجی اور مادی خواہشات کے درمیان ایمان کو زندہ رکھنا، عبادت کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں نافذ کرنا ایک مشکل کام بن چکا ہے۔ ہم اس چیلنج کو سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں ایمان کا مفہوم صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی کی بنیاد ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، کے پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان اور اس بات کا اعتراف کہ اللہ کی رضا کے بغیر انسان کا کوئی عمل کامیاب نہیں۔ یہ ایمان انسان کی روح کو تسکین دیتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جدید دنیا میں جہاں انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کی ہے، وہیں یہ ترقی انسان کے اخلاقی اور روحانی پہلو پر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی میں مادیت کا غلبہ بڑھا ہے اور وہ اپنی ذاتی مفاد اور خواہشات کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان، خصوصاً نوجوان، ایمان اور مذہبی تعلیمات کو نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ آج نوجوان جو ہیں وہ قرآن کو کم ترجیح دیتے ہیں۔ جدید دنیا کے چیلنجز میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان مادہ پرستی میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ وہ روحانی سکون کو بھول چکا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں سکون کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندگی کے اس طوفان میں اپنا توازن قائم رکھ سکیں۔ جدید دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ چیلنجز فرد کی روحانیت، اخلاقیات اور عبادات کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج کا دور مادی خواہشات اور دنیاوی لذتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ دنیا کی چمک دھمک میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی روحانی ضروریات کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عبادات کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتے اور ایمان کی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے انسان کے طرز زندگی کو آسان بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی
مسلمان نوجوانوں کو ایک نئی نوعیت کے چیلنجز بھی فراہم کی ہیں۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور دیگر جدید آلات نے لوگوں کو اپنی اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان وسائل کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مسلمانوں کو جدید معاشرتی اور ثقافتی دباؤ کا سامنا ہے۔ مغربی معاشروں میں مسلمانوں کو اپنی روایات اور عقائد کی بنا پر امتیاز کا سامنا ہوتا ہے جو انہیں اپنی پہچان اور ایمان کے بارے میں الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے معاشرتی طور پر قبولیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ جدید زندگی میں مختلف چیلنجز ہیں مگر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ دنیا میں مصروفیات کتنی ہی کیوں نہ ہوں، نماز اللہ کی یاد میں مشغول رکھتی ہے اور اسے روحانی سکون فراہم کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت اس پر غور کرنے سے انسان کے دل کو سکون اور ہدایت ملتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دن کا کچھ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ عبادت اور دعا اللہ کے قریب جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان وقت اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل طلب کر سکتے ہیں۔ دعا انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے اور اس کی روحانیت میں اضافہ کرتی ہے۔ اسلام میں علم کا بہت زیادہ مقام ہے۔ مسلمان اپنے علم میں اضافہ کر کے نہ صرف دنیا کی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان سے آگاہی حاصل کرنا انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ ایمان اور جدید زندگی کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے چند اہم اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں دنیا کی محبت کو برا نہیں سمجھا گیا بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہدایت دی گئی ہے، مگر اس محبت میں اعتدال ضروری ہے تاکہ انسان دنیا کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کو بھول جائے۔ مسلمان جب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی تو وہ نہ صرف اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے۔ میں ملوں گی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ محافظ رہے۔ آمین آمین۔